یہ بھی ہے کہ ایک اللہ نے ایسی صورت نازل کی جس میں صرف اور صرف قریش کا ذکر ہے، تو اس نسبت سے اس صورت کا نام سورہ قریش ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 4 آیات ہیں۔ سورت کا ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لإیلاف قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ لوگ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی اور خوگر ہو گئے ہیں۔ تجارت کے لیے یہ لوگ ملک یمن کا اور ملک شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ الذی اطعمہم من جوع فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو انہیں اس رب کے پروردگار کی عبادت کرنی چاہیے۔ الذی اطعمہم من جوع، کہ جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھانے کو دیا، وآمنہم من خوف، اور خوف اور ڈر سے ان کو امن دیا۔ یہ اس صورت کا ترجمہ ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ، چونکہ مکہ ایک ایسی جگہ اور ایک ایسی وادی ہے کہ جس میں کچھ پیداوار اور کوئی چیز نہیں ہوتی، تو مکہ کے لوگ، قریش کے لوگ تجارت کے لیے 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک ملک یمن کا اور ایک شام کا، اور بالکل امن کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ یہ ان کے قافلے وہاں پہنچتے تھے۔ مکہ سے اور عرب سے لے جا کر کے مال تجارت کو یہ لوگ وہاں بیچتے اور پھر وہاں سے دوسرا مال لا کر کے عرب میں بیچتے تھے، تو اس سے ان کو نفع بھی بہت ہوتا تھا، اور پھر سال بھر اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کھاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اس انعام اور نعمت کو یاد دلا کر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب ایسا ہر طرف لوٹ اور کھسوٹ کا ماحول ہے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ایک دوسرے کے در پہ ہیں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہے، ہر جگہ قتل و غارت گیری ہے، لوٹ لیتے ہیں، ڈاکو قافلے کو چلنے نہیں دیتے، لیکن تم امن اور حفاظت کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہو اور پھر وہاں سے واپس بھی آ جاتے ہو، اور تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کرتا۔ تو اس لیے تمہیں اس گھر کے رب کی، یعنی پروردگار کی عبادت کرنی چاہیے کہ جس نے تمہیں روزی بھی دی اور تمہیں خوف سے امن بھی دیا۔ پس منظر یہ ہے، چونکہ جہالت کے زمانے میں، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہر طرف یہی قتل و غارت گیری اور بہت زیادہ خون ریزی عام تھی، ہر طرف لوٹ کھسوٹ ہوتی تھی، لوگ دشمنی میں اترے رہتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن، صدیوں لڑائیاں چلنا، جس کو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ لمبی لمبی لڑائیاں چلتی تھی جس میں کئی ہزار لوگ قتل ہو جاتے تھے، اور کوئی قافلہ امن کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا، نہ تو کہیں جا سکتا تھا اور نہ کہیں سے آ سکتا تھا۔ ایسے حالات میں چونکہ یہ لوگ قریش مکہ میں رہتے تھے، بالکل ایسی زمین کہ جس سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، جیسا کہ اس گھر یعنی بیت اللہ کے بانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنی ذریت یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی ذریت اور اپنے اہل کو ایسی وادی میں چھوڑا ہے جو بالکل بے زر ہے، یعنی اس میں کوئی جو کسی زراعت اور کاشت کے قابل نہیں، تیرے محرم اور عزت والے گھر کے پاس۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی۔ تو چونکہ بالکل یہ بے آب و گیاہ اور خشک وادی ہے، نہ تو بظاہر دیکھنے میں کوئی خوبصورت منظر ہے،
کہ جس سے دنیا اس کی طرف کھینچی چلی جائے، کیونکہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے جو خوبصورت علاقے ہیں، جو اچھی جگہیں ہیں، جو سرسبز و شاداب ہیں، دنیا کے لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں وہاں۔ لیکن مکہ کا منظر بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ خشک وادی ہے، بالکل پتھریلی زمین اور پہاڑی علاقہ ہے، کوئی باغ نہیں کہ جس سے لوگوں کو کچھ کھانے کو ملے، کوئی کھیتی کے قابل زمین نہیں کہ جس سے ان کے جانوروں کو چارہ ملے اور ان کو اناج ملے، ایسی زمین بالکل۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ایسا اثر کہ ساری دنیا مکہ مکرمہ کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ ابراہیم یعنی وہ وقت یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو پرامن بنا دیجئے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دیجئے۔ تو یہ دعا قبول ہوئی، اور یہ جو قریش مکہ، یہ جو خاندان وہاں رہتا تھا، تو چونکہ وہاں کوئی ایسی پیداوار نہیں ہے تو اپنی زندگی کے گزر بسر کے لیے یہ لوگ سفر کرتے تھے، سال میں 2 سفر، ایک ملک یمن کا اور ایک ملک شام کا۔ ملک یمن کا سفر یہ سردی کے موسم میں کرتے تھے، چونکہ ملک یمن سردی کے موسم میں اتنا ٹھنڈا ملک نہیں ہوتا بلکہ گرم رہتا ہے، تو سردی سے بچنے کا سامان بھی ان کے پاس کہ تجارت بھی کر رہے ہیں اور سردی سے بھی بچ رہے ہیں۔ اور گرمی کے موسم میں یہ لوگ ملک شام کا سفر کرتے تھے، چونکہ ملک شام ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب ملک ہے، تو وہ ٹھنڈا ملک ہے، تو اس طریقے سے وہ لوگ گرمی سے بچ جاتے تھے اور اپنا تجارت کا سامان لاتے تھے اور پھر لا کر کے یہاں بیچتے تھے۔ اس طریقے سے یہ لوگ بڑا نفع کماتے تھے، راستے کے خطرات سے بھی محفوظ، لوگ ان کو اللہ کے گھر کا پڑوسی سمجھتے تھے اور بیت اللہ کے پاسبان اور امین اور محافظ جانے جاتے تھے۔ یعنی جہاں کوئی قبیلہ محفوظ نہیں، کوئی قافلہ محفوظ نہیں، کوئی گاؤں اور بستی محفوظ نہیں، وہاں یہ لوگ بالکل مامون ہو کر سفر کرتے تھے۔ اور اگر بالفرض ان کو کسی سے خوف تھا بھی کہ ہو سکتا ہے کوئی ان کے در پہ ہو جائے، کوئی ان کے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو اللہ نے اس سے پہلی صورت میں ان کا انجام بھی بیان کر دیا، جیسا کہ ابرہہ اور اس کا لشکر، کہ وہ لوگ قریش مکہ کو قتل کرنے اور اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کے لیے وہاں پہنچے، تو اللہ نے ان کو کس طریقے سے پرندوں کو بھیج کر کے ہلاک کر دیا۔ اس طریقے سے اللہ نے ان کے دشمنوں سے انتقام لیا۔ تو یہ لوگ بالکل مامون اور محفوظ ہوتے تھے، کوئی بھی ڈاکو ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا اس خوف سے کہ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، اللہ کے گھر کے خادم ہیں، اگر ان کو تکلیف پہنچی تو اللہ کی ذات خود انتقام لینے آ جائے گی۔ اس طریقے سے یہ لوگ سفر کرتے تھے اور مال لا کر کے یہاں پر اپنے یعنی مکہ المکرمہ میں پھر عیش و آرام کے ساتھ سال بھر بیٹھ کر کھاتے پیتے، اور ان میں جو بھی نفع ہوتا تھا اس کو وہ لوگ اپنے غریب اور مالدار سب میں برابر تقسیم کرتے تھے۔ اس طریقے سے نہ کوئی غریب، سب برابر رہتے تھے۔ تو چونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہے، لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں، ہمارا احترام کرتے ہیں، اور ہم مامون رہتے ہیں اور وہاں سے مال لے آتے ہیں، یہاں بیچتے ہیں اور پھر یہاں سکون سے بیٹھ کر کے کھاتے ہیں، تو یہ ہمارا ذاتی کمال اور ذاتی ہنر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو یہ بتلا دیا کہ یہ جو تمہیں جو کچھ نصیب اور میسر ہوا ہے، تو اس رب کے گھر کی عبادت کرو تم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جو عزت لوگوں کے دلوں میں رکھی ہے اور تم جو اطمینان سے کھا پی رہے ہو، وہ اس گھر کی برکت سے کھا پی رہے ہو، اس کے پڑوس میں رہ رہے ہو، کوئی تمہارا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تم جب تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے انعامات اور احسانات ہیں، تو تم بلا شک و شبہ اور بلا چوں چرا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ، لیکن تم نے اس کے برخلاف اس اللہ کے گھر کو اور وحدت کے گھر کو بتوں کا ٹھکانہ بنا رکھا ہے، اور تم بتوں کی عبادت اور پوجا کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات اور احسانات یاد دلا کر ان کو اپنی عبادت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اس سے نقطے کے طور پر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو دین کی نسبت سے
کوئی نعمت عطا کر رکھی ہو تو اس بندے کو وہ نعمت اللہ کی جانب سے سمجھنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنا ذاتی کمال، اور اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کے اوپر مزید اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک دین کی خدمت کرنے والا خادم دین ہے، کوئی مبلغ ہے، کوئی عالم ہے، تو اس کی لوگوں میں عزت ہوتی ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، تو اس کو اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، اور اس عطا پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اترائے اور تکبر پر اتر آئے۔ اور جب ایسا آدمی جو اللہ کا قریبی ہو، اللہ نے دین کی نسبت پر نواز رکھا ہو، اور جب وہ بے دین ہو جاتا ہے، اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھنے لگتا ہے، تو پھر وہ بہت دور نکل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیں۔ تو یعنی یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ مکہ کے لوگ یہ جو سال میں 2 سفر کرتے تھے ان کو یہ نعمتیں حاصل ہوتی تھیں، یہ اس لیے نہیں بتائی جا رہی کہ یہ صرف انہی کا ایک واقعہ ہے۔ قرآن کے الفاظ خاص ہیں، یہ صورت انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے یا انہی کی تنبیہ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ نے ایک افہام و تفہیم یعنی سمجھانے کا لہجہ اپنایا ہے کہ جس طریقے سے اس بات کو سن کر یہ لوگ اللہ کی وحدانیت کی طرف لوٹ آئیں۔ تو یہ الفاظ عام یعنی یہ اگرچہ ان کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ حکم سب کے لیے ہے کہ ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے حکم کو بجا لانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے خزانہ غیب سے کوئی ایسی دینی نسبت پر اور دین کے نام پر اللہ نے کوئی فضیلت اور کوئی بڑھوتری عطا کر رکھی ہو تو ہم اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھنے لگیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے انہیں کہ اس رب کے گھر کی عبادت کریں۔ جب اللہ نے ان کو اتنا یعنی خوشگوار موقع دیا کہ ایسے حالات میں وہ لوگ مامون ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ ہم پر جو برادران وطن جو اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ جیسے ہم لوگ مورتیوں کو پوجتے ہیں، تم لوگ بھی تو عبادت کرتے ہو، ایک گھر کو مانتے ہو جو مکہ مکرمہ میں ہے اور تم اس کی عبادت کرتے ہو، تو اس آیت نے واضح کر دیا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اس گھر کی نہیں، جو اس گھر کا مالک ہے اس کی عبادت کرو۔ تو ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی نہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف فرما رہے تھے تو حجر اسود کو بوسہ دیا اور دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تیری کوئی حیثیت اور ذاتی کمال نہیں، لیکن میں جو تجھے بوسہ دے رہا ہوں وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے ہم اور جو مسلمان عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کی کرتے ہیں، اس گھر کی نہیں کرتے۔ اور پھر ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ حکم دیا ہے کہ نماز کی طرف اسی گھر کی طرف رخ کیا جاتا ہے، بیت اللہ کی طرف رخ ہوتا ہے، یہ اس ملت کی اور امت کی شیرازہ بندی کے لیے اور نظم و نسق کے لیے ہے کہ ساری امت ایک ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک ساری دنیا کے لوگ، کونے کونے کے لوگ وہ نماز کے وقت میں اس بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، کسی کا کوئی دوسرا قبلہ نہیں۔ یہ امت وحدت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی طرف رخ کر کے ہم اس مقدس فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا حکم دے کر، اپنے گھر کے حج کا حکم دے کر کے یہ بھی متعین اور کلیئر کر دیا کہ پوری امت کا جو اسمبلی پوائنٹ ہے یعنی جمع ہونے کی جگہ وہ بیت اللہ ہے، پوری امت کے جمع ہونے کی جگہ وہ بیت اللہ ہے، کہ جس پر حج کے موقع پر ساری امت، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر یا کوئی رئیس یا کوئی نواب، چاہے وہ بالکل سیاہ فام چمڑی کا ہو یا گورے رنگ کا ہو یا گندمی رنگ کا ہو، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو، وہ سارے کے سارے حج کے موقع پر ایک اس اللہ کے گھر کا حج کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور صرف 2 چادروں میں ہوتے ہیں، چاہے بادشاہ ہو یا فقیر ہو، سب ایک ہی طرح کے لباس میں اس اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ تو حج کے موقع پر اللہ نے اس گھر کے حج کا حکم دے کر کے یہ کلیئر کر دیا کہ ساری امت کے لیے اسمبلی پوائنٹ یعنی جمع ہونے کی جگہ اور سب کا محور اور مرکز مثابۃ للناس یعنی لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز وہ بیت اللہ ہے۔
الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں کھانے کو دیا بھوک کی حالت میں، وآمنہم من خوف، اور خوف اور ڈر کے ماحول سے تمہیں امن دیا۔ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت جو نازل کی ہے، جو سورت کا یہ حصہ ہے، تو اس کے اندر یہ اللہ نے جو بات واضح کی ہے کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ آج اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ، یعنی اصل تو یہ ہے کہ اللہ نے جو پیدا کیا ہے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، اور اس صورت میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کیجیے۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہمارا اخلاق اللہ کے سلسلے میں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا یہ اخلاق اور یہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ بلکہ ہم پر یہ فریضہ ہے کہ سب سے بڑا احسان اس امت پر اگر کسی کا ہے، انسانیت پر، ساری مخلوق پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس لیے کہ وہ اکیلا خالق اور ایک ہی مالک، ایک ہی پروردگار ہے۔ وہ خالق اور اس کے ماں سوا سب مخلوق ہے، اس لیے مالک یعنی خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ذہنوں میں ہم لوگ پال لیتے ہیں، یا جیسے مشرکین مکہ اور قریش مکہ کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ بت بھی ہمارے معبود اور خالق ہیں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکیلی ذات ہے جس پر ایمان لایا جائے اور اسی کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ وہی سب کو پیدا کرنے والا اور سب کا پروردگار اور رزق دینے والا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب کو آخری کتاب سمجھنے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو برحق سمجھنے کا، اور ہمارے دل میں ان دونوں کا، حدیث پاک کا اور کلام الہی کا احترام ہونا چاہیے، جس میں اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا ہے، اور اپنے تک اور اپنے گھر تک پہنچنے کا جو طریقہ اور نہج بتایا ہے۔ اور اللہ نے یہ عبادت کا حکم دے کر یہ بات بھی کلیئر اور واضح کر دی ہے، یعنی جس کا شکوہ ساری انسانیت کرتی رہتی ہے، ہر انسان کو خوف ہے کہ اس کو رزق اور معاش کی تنگی کا سامنا ہے، اس کو معاش کی تنگی کا سامنا ہے، یا وہ خوف اور ہراس میں ہر وقت مبتلا رہتا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو دو پریشانیاں ہیں ان کا حل اس سے پہلے بتایا ہے، ان کا حل اس سے پہلے بتا دیا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ آیات کی جب ہم ترتیب دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل ان سے پہلے بتا دیا کہ تم لوگ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں کھانے کو دیا اور تمہیں ڈر سے اور خوف سے امن دیا۔ تو جس کا ہم لوگ شکوہ کرتے پھرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل پہلے بتا دیا۔ آج ساری دنیا میں بے دینی اور پریشانی کا ماحول ہے، دیکھتے ہیں کہ بے دینی بالکل عام ہے، لوگ دین سے بیزار ہیں۔ جس طریقے سے ہم دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، یہ دونوں پریشانیاں ہم پر بڑھتی جا رہی ہیں۔ رزق کی پریشانی میں بھی مبتلا ہیں اور ہر وقت خوف لگا رہتا ہے، کہیں مامون نہیں۔ تو جب ہم اللہ کے عابد ہو جائیں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہماری رزق کی تنگی کو بھی دور کر دیں گے اور ہمیں دنیا کے خوف اور ہراس سے امن بھی نصیب فرما دیں گے۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ ابو الحسن قزوینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کسی دشمن کا خوف ہو یا ایسے ہی کسی شخص کو کوئی رزق کی تنگی کا سامنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس صورت کی تلاوت کرے، بار بار اس کو پڑھے۔ جب وہ اس کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ان دونوں پریشانیوں اور تنگیوں کو دور فرما دیں گے۔ امام جزری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے اور یہ فرمایا کہ یہ میرا مجرب عمل ہے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ نے اپنے پیر و مرشد مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ جس کو کسی طرح کا بھی کوئی خوف و خطر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس سورت کی بار بار تلاوت کرے۔ جب وہ تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو امن نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی رزق اور معاش کی تنگی میں ہے تو اس کو بھی اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے۔
اور خود حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ میرا یہ مجرب عمل ہے، میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے، جب بھی کوئی خوف کا موقع ہوا میں نے اس کی تلاوت کی، اللہ نے مجھے مامون اور محفوظ کر دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام اور اس امت کو مسلمانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم لوگوں کو اگر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت میسر ہو اور کوئی چیز حاصل ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ قریش مکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا ذاتی کمال ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اور جب تم لوگ اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی ہو جائیں گے اور تمہاری ان دونوں پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔